آج یعنی کہ 4 رمضان ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں رمضان شریف میں ہم سمیٹ رہے ہیں۔ خوش قسمت ہیں کہ ہمیں حیاتی کے سفر میں رمضان شریف کا یہ مقدس مہینہ جو ہے وہ نصیب ہو رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں میں جیسے بتاتا چلا جاؤں کہ آپ کو کل ہم نے بی بی فاطمہ الزہرا علیہ السلام شہنشاہ کے یوم وفات کے حوالے سے بات چیت کی تھی، پروگرام کیا تھا، اور کل بڑی آہوازاری کا دن تھا کیونکہ وہ سیدہ کائنات، وہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ جب آپ تشریف لاتی تو حضور خلفائے راشدین اپنے صحابہ کرام کے جمع غفیر میں تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور آپ اپنے نشست پر سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو بی بی پاک سے انتہائی محبت رہی آپ کی، اور آج بھی یہ فیضان بی بی پاک کا ہی ہے، ان کا صدقہ یہ ہم کھا رہے ہیں، اور ان کے صدقے یہ کائنات ہے۔ یہ دونوں جہان جو ہیں یہ بی بی پاک کے جہیز میں شامل ہیں، اور جس سرزمین پر ہم چل پھر رہے ہیں یہ بھی بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے جہیز میں شامل ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم جوائن کریں گے ہم سے ہمارے اس میڈیا گروپ میں شامل باؤ اظہر قادری صاحب، اور ایڈمن جو ہیں وہ ہمارے وہ اسٹوڈیو میں اس وقت سارے نظام کو ہینڈ کر رہے ہیں، شیخ طاہر محمود قادری صاحب، اور جو ہمارے پینل میں شامل ہیں، پینل میں شامل ہمارے ہم نے جن کو مدعو کیا ہے وہ ان کی بھی جوائن ہو جائیں گے ہم سے۔ تو تھوڑی دیر بعد ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے ایڈمن شیخ طاہر صاحب کہ اپنا سید پیر علی حیدر شاہ صاحب سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری آپ کو لائن پہ لینے کے لیے وہ انتہائی کوشش میں ہیں۔ کل بھی سگنل کی پرابلم کی وجہ سے پیر صاحب سے جو ہے وہ براہ راست رابطہ نہیں ہو سکا چونکہ وہ سفر میں تھے۔ تو آج مجھے امید ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ پیر علی حیدر شاہ صاحب تھوڑی دیر بعد ہم اس پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ رمضان شریف رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو اس کی اہمیت اور برکت کیا ہے، ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو دوسری جو منازل ہے، دوسری جو ہماری عبادات ہیں ان سے الگ تھلگ جو ہے رمضان شریف میں عبادات ہمیں کس طریقے سے کرنی چاہیے۔ تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم باقاعدہ جو ہے وہ مفتی حامد علی قادری صاحب ان کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کا حصہ بنیں گے، اور ٹھیک 8:30 پر یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ سامعین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ میرے بائک پہ جو ہے وہ ٹی وی لگا ہوا ہے، اور ٹی وی کا جو چینل ہے وہ بھی سعودیہ عربیہ کا ہے، اور تلاوت جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو یہ آوازوں کو ہم ترس گئے ہیں، یہ آوازوں کو ہم ترس گئے ہیں۔ اس وقت جو ہے یہ آوازیں بس آواز ہی سن سکتے ہیں، ہم جا نہیں سکتے، جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ آج 4 رمضان ہے، اور جیسے جیسے ہم اپنی ڈیٹ پہ روضہ رسول پہ حاضری کے لیے چلے جایا کرتے تھے، اب کوئی ایسا چانس جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ اب جانے کے لیے تمام راستے بند ہیں، ایئر لائنز بھی بند ہیں، سعودیہ حکومت نے بین لگا رکھی ہے۔ اس قدر بین ہے کہ اللہ کے حرم میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر 5 بندوں سے زائد جو ہے وہ کوئی نہیں جا سکتا۔ تو یہ پابندیاں
کب اٹھیں گی، کب یہ مسکینوں کا مسئلہ حل ہوگا، اور یہ کب یہ قافلہ جو ہے وہ قصور سے، لاہور سے، پاکستان سے، بیرون ممالک سے یہ قافلہ جو ہے وہ اس پاکیزہ سفر پر روانہ ہوگا۔ تو یہ آج کے ہمارے پینل میں شامل باؤ اظہر صاحب ہیں، انہوں نے جوائن کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور شعیب علی جو ہیں وہ انہوں بھی جوائن کر لیا ہے، وہ میرے قریب ہیں، بالکل سامنے سے ہیں۔ تو اپنا میں ایڈمن صاحب سے گزارش کروں گا کہ پیر علی حیدر شاہ صاحب سے آپ رابطہ کریں تاکہ جو ہے وہ پروگرام کا باقاعدہ حصہ بنے، اور پھر ہم اس کا آغاز جو ہے وہ پاکیزہ نام سے شروع کر سکیں۔ جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارا جو یہ چینل ہے، یہ ویب سائٹ جو ہے، اس پر ہم سماجی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے، سیاسی جو باتیں ہیں، سیاستدان جو ہیں ان کو بھی ہم اس پروگرام کا جو ہے وہ حصہ بنائیں گے، تاکہ ہر شعبے کے جو لوگ ہیں اس ہمارے قصوری میڈیا کا حصہ بنے اور اپنی آواز، اپنے مسائل، اپنے جو بھی ان کا مسئلہ ہے اس پر جو ہے وہ اپنی ڈسکس کرے۔ تو میں بتاتا چلا جاؤں کہ سامعین کے چند روز قبل ڈیفنس کالونی میں ایک خاتون کو نامعلوم افراد نے جو ہے وہ قتل کر دیا تھا، اور اس کی نعش پھینک کر وہ لوگ فرار ہو گئے تھے۔ تو ڈی پی او قصور جناب زاہد نواز مروت صاحب نے اسپیشل اس اندھے قتل کو ٹریس کرنے کے لیے ایس ایچ او بی ڈویژن محمد اسلم بھٹی اور ان کی ٹیم کو جو ہے نا وہ ایک ٹارگٹ دیا کہ وہ اس اندھے قتل کو چند دنوں میں ٹریس کریں۔ تو یہ کل ہی اس کا جو ہے باقاعدہ پریس بریفنگ کے حوالے سے ہمارے چینل کو پتہ چلا ہے کہ ایس ایچ او بی ڈویژن اور ان کی پوری ٹیم نے جو ہے وہ اس میں جو میجر مائنڈ ملزم ہے بلال، اس کو گرفتار کر لیا ہے، اور گرفتاری کے بعد جو ہے وہ ڈی پی او قصور نے اس کوشش اور اندھے قتل کو جو ٹریس کرنے میں ایس ایچ او بی ڈویژن نے جو کاوش کی ہے اس حوالے سے شاباش دی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نقد انعامات اور تعریفی سرٹیفکیٹ بھی دیے ہیں۔ چونکہ قصور کی جب بات ہوگی، قصور کے مسائل کی بات ہوگی، قصور کے جو ایکٹیویٹیز ہیں، قصور کی انتظامیہ کی طرف سے جو میں بتاتا چلا جاؤں کہ ڈپٹی کمشنر قصور جو ہمارے نئے مندر جاوید صاحب تعینات ہوئے ہیں، انہوں نے باقاعدہ وائس چیئرمین مارکیٹ کمیٹی قصور کیسر ایوب شیخ صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ سبزی منڈی قصور کا دورہ کیا ہے، اور سبزی منڈی قصور میں جو حفاظتی انتظامات ہیں، جو کرونا کے حوالے سے جو انتظامیہ نے اپنا ٹارگٹ دے رکھا ہے کہ ان امور پہ حفاظتی معاملات جو ہیں ان کو چلانا ہے، تو آج انہوں نے دورہ کیا ہے، تمام پوائنٹس چیک کیے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد انہوں نے کچھ امور پہ بات چیت بھی کی ہے۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں ان کی جو فوٹیج ہے وہ بھی دکھائی جائے، ان کی گفتگو جو ہے وہ بھی آپ کو سنائی جائے۔ تو ہم آج کا جو پروگرام، جب بھی سید پیر علی حیدر شاہ صاحب سجادہ نشین خواجہ دائم الحضوری قصوری ہمیں اس پروگرام کا حصہ بن جائیں گے، تو میں پھر اس ٹاپک پہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ انشاءاللہ اس کا آغاز جو ہے وہ ہم کر لیں گے۔ تو باؤ جی صاحب ہم براہ راست ہوتے ہیں۔ باؤ جی، آج تو ڈپٹی کمشنر قصور اور
जनाब कैसर अयूब शेख जो वाइस चेयरमैन है मार्केट कमेटी के, उन्होंने बाकायदा आपकी सब्जी मंडी का दौरा किया है। क्या वहाँ पे उनके अहकामात उन्होंने जारी किए हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे एडमन जो हैं, या तो उनके सिग्नल के हवाले से कोई राब्ता नहीं हो रहा, या कोई इस हवाले से कोई अपना गुफ्तगू जो है वो नहीं होने पा रही है। तो इंशाल्लाह चंद लम्हों बाद जब लीजिए, हम इंतहाई मशकूर हैं कि हमारे पीर मुर्शद आस्ताना अलिया ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन सैयद पीर अली हैदर शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तो हम उनके इंतहाई मशकूर हैं। ये उनकी दुआओं से, उनकी बरकतों से ये चैनल जो कसूर की वेबसाइट जो है, स्पेशल ट्रांसमिशन जो है वो रमज़ान शरीफ की कसूरी मीडिया पर जो जारी हुई है, ये उनकी एक कोशिश है, उनकी तरफ से एक हुक्म है कि कसूर बुल्ले शाह की नगरी से भी जो है वो हक और सच की आवाज़ जो है वो बुलंद होना चाहिए। सियासी लोगों को इन्वॉल्वमेंट जो है उनकी होनी चाहिए, समाजी लोगों को इसका हिस्सा बनना चाहिए, और इसके साथ साथ उलमाए कराम को, मशाइख उज़्ज़ाम को, दीगर के हर मकतबा फ़िक्र के जो लोग हैं उसको इस वेबसाइट का हम हिस्सा बनाएंगे, ताकि भरपूर तरीके से शहर के मसाइल, शहर की समाजी एक्टिविटीज़ और दूसरी जो महाफिल जो अल्लाह करे वो अब शुरू हो जाएंगी, कोरोना का जब खात्मा हो जाएगा तो वो बहाने वो हजूर के मिलाद की महाफिल, हमारी कोशिश होगी कि हम ये जो भी किसी भी मकतबा फ़िक्र से कोई बात करना चाहे, हमारे इस चैनल पे जो है वो बात करेंगे। तो सैयद पीर अली हैदर शाह साहब, मैं पहले आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नक्शबंदी साहब, आप ठीक हजूर हो? ये तबीयत ठीक ने? जी हजूर ये हाल चाल जो होते हैं ये तो बिल्कुल अपनी जगह पे बिल्कुल क्लियर होते हैं। कल की जो आपकी मसरूफियत थी, कल हमारा प्रोग्राम नहायत अधूरा रहा, आप नहीं थे, क्योंकि आप चांद हैं और चांद की रोशनी जब मिल जाती है तो फिर ही सारा जो है ना कमरा भी रौनक हो जाता है, वो शहर रौनक हो जाता है, वो दिल रौनक हो जाता है, जिसमें सैयद पाक आपकी ज़ात जो है वो हमारे प्रोग्राम का जब हिस्सा बन जाती है। तो पीर साईं, आज का हमारा जो टॉपिक है हम उस पर डिस्कस करेंगे कि ये रमज़ान शरीफ जो है ये बरकतों वाला महीना है, रहमतों वाला महीना है। हमें इस महीने में क्या करना है, हमने इस महीने की कदर कैसे करनी है, और दीगर जो पहले इबादत हम करते हैं, इस महीने में इबादत का दर्जा जो है वो बढ़ जाता है। इस पे ज़रा थोड़ा सा आप बताइएगा कि इस महीने की क्या बरकतें और क्या रहमतें जो है अल्लाह ताला की तरफ से नज़ूल होती हैं। किबला, आपकी आवाज बहुत कट रही है नक्शबंदी साहब, आपकी आवाज कट रही जी है जी, बहुत ज्यादा। मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है। मेरी आवाज़ कहते हैं कि मैं थोड़ा सा, और मेरा माइक तो ख़राब नहीं है, इंशाल्लाह ठीक है। मेरी आवाज़ जो है वो बिल्कुल आप तक नहीं पहुंच रही है, तो एक मिनट मैं नक्शबंदी साहब, आपकी आवाज कट रही है, मुझे आपका सवाल आपकी आवाज कट रही है जी। हेलो जी, अब आवाज़ कोई मेरी शुरू हुई है जी, आप जी, तक पहुंच रही है? अब आइए जी जी।
अच्छा, इससे कबल मेरी जो मैंने बातें कही हैं वो कोई लफ्ज जो है वो आप तक नहीं मेरा पहुंच नहीं, सका जी? बिल्कुल नहीं, कट कट की आवाज आ रही थी आपकी। जी जी। अच्छा, पहले आप पीर साहब आप ये बताएं कि आप कौन सी सरजमीन पे हैं, किस जगह पे हैं, कौन से मकाम पे हैं, ताकि हम लोगों को बता सकें कि हम प्रोग्राम जो है वो बाबा बुल्ले शाह की नगरी कसूर से कर रहे हैं, मगर जो हमारे इस प्रोग्राम में जिन जो शख्सियात ज्वाइन कर रही हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप ये फरमाइएगा सबसे आपकी पहले आवाज कि आप दोबारा किस से मकाम कटने पे लग हैं, गई किस है। जगह पे हैं। दोबारा कटने लग गई है जी आवाज मेरी? अच्छा जी। मैं ये देखें अब। जी जी, आप जरा दोबारा बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। अब मैं तो आपको बराह रास्त देख रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है जी? जी, अब आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। जी बोलें। हेलो। जी जी। पीर साहब मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी, अब आ रही है आपकी आवाज। हेलो। अब अब आपकी जी आवाज़ जो है जी। वो कट रही है। ये मेरे ख्याल रास्ते में कुछ लोग हैं जो आवाज़ मेरी भी काटने पर तुले हुए हैं, और आपके मेरी आवाज़, मैं तो बोल रहा हूँ जी इस वक्त, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी, अब आई है आपकी आवाज। जी मेरी आवाज़ हेलो। जी, पीर साहब मेरी आवाज़ आपकी आ आ रही रही है? आ बीच रही है, में सब कटने आ रही लग है। जाती है थोड़ी जी थोड़ी। जी आप अपना सवाल कंटिन्यू करें, आपने क्या जवाब जो जी है सवाल पूछा मुझसे। जी मैंने ये अपना पीर साईं आज की जो ट्रांसमिशन है उसमें, चूंकि रमज़ान शरीफ का ये मुकद्दस बरकतों वाला महीना है, मेरा सवाल ये है कि जो रमज़ान शरीफ से कबल इबादत हम करते हैं वो उस इबादत का, और रमज़ान शरीफ में जो इबादत की जाती हैं उसका दर्जा क्या है, इसमें फ़र्क क्या है? रमज़ान शरीफ में जो हमें क्या इसके अहमियत उसकी क्या है, कि हमें कैसे रमज़ान शरीफ में उसकी बरकतें रहमतें जो है उसका फ़र्क क्या है? ये इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है यहाँ पे आ रही है, शायद मेरे में ही आ रही मेरी होगी। आवाज़ नहीं आ रही पीर साहब कि आपको? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो। जी आ रही है हजूर, हेलो। आ रही है। जी, आ रही है आ रही है आवाज। आवाज, आ रही है आवाज। जी, तो नक्शबंदी साहब ने क्या सवाल पूछा, उनकी आवाज कटने लगी थी। मुझे यहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम लग रही है मेरी तरफ बात की। यह है कि पीर साहब, जी बात यह जी। है कि आपके जो है ना पीर साहब, आपकी जो आवाज़ है वो कट रही है, और यहाँ पर मुझे मुझे नहीं, आपकी आवाज़ ऐसे कट रही है जैसे ही पतंग के साथ इस तरह की जो पोजीशन बनी खड़ी है, जब डोर कटती है पतंग से
तो फिर गुड्डी वहाँ पे होती है और डोर कहाँ पे होती है, तो ये मसला बना खड़ा है। बाबू जी मेरी आवाज़ आपको आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आज साहब आ रही है बाबू बात? अजहर साहब आप खामोश बैठे हुए हैं, आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है? अस्सलाम वालेकुम जी साहब, आ रही आवाज़ ताड़ी? बिल्कुल क्लियर आ रही है साहब, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही। पीर साहब की आवाज आ रही है, ताड़ी भी आवाज आ रही? हमारे जो एडमिन है ना, वो मेरा ख्याल है इसको कोई परसू सही तरीके से नहीं कर सके। इस वक्त तक तमाम दोस्तों के जो माइक हैं वो बिल्कुल दोस्तों के जो तमाम माइक हैं ये बिल्कुल इस तरह हैं जैसे पता नहीं किसी कुएं में जो है वो बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा आवाज नहीं आ रही? कैसा आवाज आ रही कि नहीं आ रही? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अम्मा साहब क्या हाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇ ठीक है जी? मालक दा करम, अल्लाह पाक दी ज़ात दा करम। आज शौकत साहब ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज नहीं आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का ये हमारी आज की ट्रांसमिशन जो है वो थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम की वजह से मसला जो है वो खराबी की तरफ है। बहरहाल हमने आना नहीं है इंशाल्लाह, क्योंकि ये घबराहट जो है, जैसे पीर सैयद अली हैदर शाह साहब फरमाया करते हैं कि हमने घबराना नहीं है, घाबरना नहीं है वो कहते होते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में इस वक्त सैयद पीर अली हैदर शाह साहब, सजादा नशीन ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी, आप भी इस हमारे प्रोग्राम का एक हिस्सा हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। तो मौलाना हामिद मुफ्ती हामिद कादरी साहब ने भी आपने इस प्रोग्राम में हमसे ज्वाइन किया है। तो मौलाना हामिद साहब, मुफ्ती हामिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज सब जी मुफ्ती हामिद साहब, हम आपको अपने दरमियान देखकर इंतहाई खुशी महसूस कर रहे हैं कि ये कसूर से एक वेबसाइट हमने शुरू की है कसूरी मीडिया के हवाले से, और कसूरी मीडिया के हवाले से आपको हम अक्सर प्रोग्राम्स में कोशिश किया करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पर आपसे हमारी बातचीत होती रहे। तो ये आज का जो प्रोग्राम है इस हवाले से हम पहला सवाल आपसे करेंगे कि साबका जो ज़िंदगी है, साबका ज़िंदगी के हवाले से जो इबादत होती हैं, रमज़ान शरीफ में जो इबादत की जाती हैं, इसमें फ़र्क क्या है और इसकी बरकतें क्या हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। और पहले जो है शर्त लगाई अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो ईमान वालों। तो हाजी साहब, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे कसूर की जानी पहचानी शख्सियत, रूहानी शख्सियत, जिनकी सरपरस्ती में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, पीर तरीक़त फ़ख्रुस सदात, परवरदा गौशे वलायत, मुंबई जूदो सखा हजूर पीर सैयद अली हैदर शाह साहब बुखारी, सजादा नशीन आस्ताना अलिया ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो मैं गुजारिश ये करना चाहूँगा कि पहले ज़िंदगी जो गुजारना है वो भी अल्लाह की अता की हुई है, और अब भी अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त की अता की हुई ज़िंदगी है। मगर फ़र्क ये है कि मेरे हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, साहबा तुम में जो है ना एक ऐसा महीना साया फगन हो रहा है जिसके अगर आप नफल अदा करेंगे तो फ़र्ज का सवाब अता किया जाएगा, अगर आप फ़र्ज अदा करेंगे तो 70 फ़र्जों का सवाब अता किया जाएगा। तो आप कह रहे थे कि
پہلے کاموں میں اور اب نیک کام کرنے میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اب آپ نیک عمل کریں گے، کوئی بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، سخاوت ہے، ہمسایوں کے حقوق ہیں، بڑوں کے ادب ہیں، چھوٹوں پہ شفقت ہے، یہ سارے کام جو ہے نا جی اب کرنا جو ہے اور بات ہے، کیونکہ ہر نفلی کام کا جو ہے اس کا ثواب فرض میں دیا جا رہا ہے، اور اتنی زمین زرخیز ہے، اتنی زمین زرخیز ہے کہ اللہ اکبر، آپ کا سونا جو ہے، آپ کا سانس لینا، وہ بھی جو ہے عبادت میں شمار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العزت کی ایسی کرم نوازی، اتنی سرکار کے قدمین شریفین کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایسا نوازا، اور یہ بہانے ہیں، یہ سب جو ہے انداز ہے کہ کسی طریقے سے میرے محبوب کی امت جو ہے نا اس کی بخشش ہو جائے، وہ شب برات کے انداز میں، وہ معراج شریف کے انداز میں، وہ لیلۃ القدر کے انداز میں، وہ رمضان شریف کے بابرکت دنوں اور راتوں کے انداز میں۔ مقصد کیا ہے کہ کوئی نیک عمل کر لیں تو میں انہیں جنت عطا کر دوں اپنے محبوب کے صدقے سے، ہیں جی۔ وہ سخاوت کرتے ہیں، سخاوت میں دیکھیں نا جی، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اور پھر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اس مہینے میں رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور رزق کے بڑھانے کا قریب سے قریب میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ایک گھونٹ پانی سے بھی اگر روزہ افطار کروا دو گے، کھجور سے روزہ افطار کروا دو گے، تو اللہ تعالیٰ رب العزت کی گردن جو ہے نا وہ آگ سے آزاد کر دے گا۔ جو غریب تھے، مسکین تھے، ہیں جی، اصحاب صفہ میں تھے، آپ تو ہیں نا اکٹھے اصحاب صفہ میں بھی جہاں سرکار کے غلام تشریف فرما ہوتے تھے، تو سبحان اللہ انہوں نے ہاتھ باندھ دیے، کریم آقا ثواب تو وہ لے گئے جو یہ کھجوریں کھلائیں گے، دودھ پلائیں گے، گھونٹ پانی پلا دیں گے، ان کی گردنیں جو ہے آگ سے آزاد ہو گئی۔ تو آقا ہمارے لیے، میرے آقا نے فرمایا یہ تو ان کے لیے ہے، اور آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، آپ بھی ایک سادہ گھونٹ پانی سے اگر روزہ افطار کروا دیتے ہیں، جو پیٹ بھر کے پلائے گا نا اسے تو میرا رب جو ہے نا میرے سے پانی پلائے گا، تو پھر اسے کبھی بھی جو ہے پیاس لگے گی نہیں، جو پیٹ بھر کے اسے کبھی پیاس لگے گی نہیں۔ تو سامعین محترم، وہ تو بہت ہی رحمان ہے، بہت رحیم ہے، اس کے کیا کہنے کے بہانہ کوئی نہ کوئی کسی انداز۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دیکھیں نا، آپ کی بارگاہ ساری قوم آ گئی کہ حضور چلے نا، قحط سالی ہے، رب بڑا رحمان ہے، آپ فرماتے ہیں بڑا رحیم ہے، تو چلیں دعا کر دیں قحط سالی ختم ہو جائے۔ تو اب حضرت سلیمان اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، جب پہنچ رہے ہیں حاجی صاحب، تو پیر صاحب کی گزارش کروں گا کہ وہ ساری قوم کو لے کر جا رہے ہیں، بالکل سن رہے ہیں جی آپ کی گفتگو، یہ ان کی شفقت ہے، یہ ان کا پیار ہے۔ مہربانی مفتی جی صاحب۔ جی پوری جی قوم پلیز جو ہے پلیز حضرت کیری آن سلیمان علیہ جی السلام جی کے ساتھ جا رہی ہے، اور آگے کیا ہے دیکھا کہ ایک جی کیڑی جو ہے نا پر جو ہے اپنے کھول کے رب کی بارگاہ میں التجا کر رہی ہے کہ مولا کریم جی رحمان ہے نا، اتنی قحط سالی ہو گئی، اتنی پریشانی آ گئی، خشک سالی ہو گئی، تو آپ کا یہ مولا کریم جو ہے بارش برسا دے نا رحم کی، تو یہ سبزہ ہو جی جائے۔ جی تو سامعین محترم، اے میرے دوستو، حاجی صاحب گزارش یہ ہے کہ اب رب تعالیٰ جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اے سلیمان آپ واپس چلے جائیں۔ حضرت جی سلیمان علیہ السلام کہ یہ مولا ابھی تو ہم نے دعا بھی نہیں کی، تو آپ حکم فرما رہے ہیں کہ واپس چلے جاؤ۔ وجہ جی جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے سلیمان، بات یہ ہے کہ کیڑی ہے رستے میں، وہ بھی پر پھیلائے ہوئے دعا کر رہی ہے، التجا کر رہی ہے کہ مولا رحم کر دے، کرم کر دے، تو بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، تو اگر برسا دے گا بارش تو یہ خشک سالی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، سبزہ آ جائے گا۔ تو اب اگر تیرے دعا کرنے پہ میں نے بارش کی نا، تو اس کے دل میں یہ بات آئے گی
کہ میرے کہنے پہ تو رب تعالیٰ نے جو ہے بارش نہیں برسائی، تو اے سلیمان لہٰذا تو چلا جا اس کیڑی کے جی کہنے پہ بارش برسا دوں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ اتنا جی جی رحمان ہے، جی، واہ 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 واہ، کسی طریقے سے جو ہے نا یہ میرے محبوب کی امت جو ہے یہ اس لائن پہ آ جائے، کسی طریقے سے جو ہے یہ روزے رکھ لیں، صدقہ و خیرات کر لیں، غربا کا خیال کر لیں، مساکین کا خیال کر لیں، اور چھوٹوں پہ شفقت کر لیں، بڑوں کا ادب کر لیں۔ دیکھیں نا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ چھوٹوں پہ شفقت کرو، چھوٹوں سے دعا کرواؤ، جی جی وجہ کہ انہوں نے گناہ کم کیے ہوں گے۔ پھر بڑوں سے جی دعا کرواؤ کہ کریم آقا بڑوں سے دعا کروائیں، میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی۔ تو ہر واہ واہ آدمی واہ، جو ہے وہ آزمائش میں ہے، وہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، جس کی آنکھیں ہیں وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی آزمائش میں ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی آزمائش میں ہے۔ جس کے پاس ہے پیسہ وہ اس لیے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا تو تو نے جو ہے اچھی جگہ پہ خرچ کیوں نہیں کیا۔ تو بھائی جان ایسا بات یہ ہے کہ جس کے جی پاس نہیں ہے، اس کے وہ بھی آزمائش میں ہے، اس لیے کہ تو نے صبر کیوں نہیں کیا۔ آنکھیں میں نے دی ہیں تو جی وہ آزمائش میں ہے کہ تو نے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا صحیح۔ جس کے پاس نہیں ہے اس جی کے جی، پاس وہ آزمائش میں اس لیے اس طرح ہے کہ تو نے صبر کیوں نہیں کیا۔ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی آپ جو ہے سادات کی سرپرستی میں یہ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا جی کہ حضرت جی امام جی، محمد نہیں نہیں، آپ باقر رضی ہمارے اللہ تعالیٰ، مفتی صاحب میں آپ کو تھوڑا سا انٹرپٹ کر رہا ہوں، یہ آپ بالکل جائیے گا نہیں۔ پیر صاحب کی آخر میں دعا بھی ہوگی، پیر صاحب سے ہم نے کافی چیزیں پوچھنی بھی ہیں، تو یہ ہمارے آدھے گھنٹے کا پروگرام، اس کا دورانیہ ہم نے اس لیے مختصر رکھا ہوا ہے کہ پروگرام کرنے والا بولنے والا تھک نہ جائے۔ جی 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 ماشاء اللہ جی، آپ کی جی محبت فرمائیے، ہے۔ جی تو فرمائیے۔ میں یہ بات کر جی رہا تھا کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک نبینا شخص جو ہے وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو سید تب مانوں گا اگر آپ دعا کریں رب کی بارگاہ میں میری آنکھیں آ جائیں، مجھے بینائی مل اللہ جائے اللہ تو میں اللہ، سید مانوں گا۔ اب جو ہے حضرت واہ امام واہ، محمد باقر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا کریم اس نے اب میرے نسب کے حوالے سے بات کر دی ہے، تو مولا تو بڑا رحمان ہے، جی بڑا رحیم ہے، تو اس کو آنکھیں جو ہے وہ بینائی جو ہے وہ عطا کر دے۔ اب مختصر یہ ہے کہ بینائی تو مل گئی، تو حضرت امام محمد جی، باقر آپ جو ہے وہ آنسو بہانے لگ گئے، اور ہائے، وہ نبینا جو ہے وہ پوچھتا تھا کہ حضور یہ کیا بات ہے، اب تو بینائی جو ہے میری واپس آ گئی ہے، خوشی کی بات ہے، آپ کی دعا سے آئی ہے، آپ کا پتہ چل گیا کہ واقعی آپ پکے سچے سید زادے ہیں۔ تو آپ کا رونا، جی جی آپ فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ پہلے تیری آنکھوں کا حساب نہیں ہونا تھا، جی جی، پہلے تیری آنکھوں کا حساب نہیں ہونا تھا، اب رونا حساب نہیں، مجھے اس سے آ رہا ہے کہ تیری واہ آنکھیں واہ واہ جو واہ، مل گئی، تو ان کا غلط کیا استعمال بات، کرے گا، تجھے پوچھ ہوگی، ہائے تجھے ہائے، پکڑ ہوگی، تو لہٰذا جو ہے میں اس لیے رو رہا ہوں۔ تو اس نے فوری طور پر سید زادے سے ہاتھ پکڑا، بوسہ لیا اور کہا کہ میں اللہ رسول کو اگر جان کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اے امام، میں وعدہ کرتا ہوں تیرے صدقے مجھے آنکھیں ملی ہیں، تیرے دعا واہ کرنے واہ سے واہ مجھے آنکھیں ملی ہیں، بینائی ملی ہے، تو میں اس کا غلط واہ استعمال نہیں واہ کروں گا، میں اس کا صحیح واہ استعمال واہ کروں واہ گا۔ واہ واہ تو بات واہ یہ ہے واہ کہ واہ، آزمائش میں ہے ہر انسان جو ہے، جو امیر ہے اسے بھی سوچنا چاہیے، ہر قدم جو ہے پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے کہ یہ مجھے اللہ نے مال جو عطا کیا ہے یہ میں نے کیسے خرچ کرنا ہے۔ تو غریب جو ہے جی آخری بالکل، حد تک جو ہے وہ صبر کرے، جی جی تو صبر کرے گا تو اس کا رزلٹ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ملے گا۔ صابرین کے لیے جو اللہ نے انعام رکھا ہے وہ بھی انشاءاللہ جب آپ موقع دیں گے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کوئی جی میرے لائق بالکل، جی اپنا مفتی حامد علی قادری صاحب چونکہ اس وقت ہمارے قصوری میڈیا جو
स्पेशल ट्रांसमिशन है रमज़ान शरीफ की उस हवाले से हमसे हमारे साथ हैं, ज्वाइन किया हुआ हमारे ग्रुप में है इस वक्त। और सैयद पीर अली हैदर शाह साहब सजादा नशीन ख्वाजा दाइमुल हजूरी कसूरी हमारे इस चैनल की सरपरस्ती फरमा रहे हैं, और ये उनकी हुक्म से ही, उनकी कोशिश से ही ये प्रोग्राम जो है वो हमने शुरू किया है। इसमें पहले भी मैंने गुजारिश की, मेरी आवाज़ जो कट रही थी तो मैंने पहले भी अर्ज किया कि डोर जो है वो जब पतंग से या गुड्डी से कट जाती है तो फिर उसे जोड़ भी लिया जाता है, तो कोई ऐसी बात नहीं। हमारे जो एडमन हैं शेख ताहिर साहब, वो फौरी तौर पर कोशिश करते हैं कि ये जो जॉइंट हमारा प्रोग्राम है इसमें से कोई बंदा रह ना जाए। तो शेख साहब जो हैं ये इस मामले में अगर कोई इस बंदे को साइड पे करेंगे तो मैं समझूंगा कि इनके हाथ में डोरी है, और डोर जो है इनके हाथ में है, ये कौन किसी को लेते हैं और किस तरह किसको कट कर देते हैं। तो मैं सैयद पीर अली हैदर शाह साहब आपकी खिदमत में गुजारिश कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे ये दिन वो करीब आ रहे हैं जब हम यहाँ से काफिलों की सूरत में उम्रा की सादत के लिए हम जाते थे। क्या शयान शान महफिल होती थी, क्या शयान शान एक रूह परवर मनाजर हुआ करते थे। जब किसी ने मेहमान मदीना ने जाना होता था तो उनको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए उनके जो मोहब्बत वाले लोग हैं वो उनके साथ हुआ करते थे, और क्या रहमतें और क्या बरकतें होती थी। मेरे कैफियत अजीब किस्म की हो रही है कि मैं अब मदीना पाक की बात कर रहा हूँ कि हम मदीना पाक में इस बार जो है ये हम सब लोग कदमैन शरीफ के साथी हैं। मौलाना मुफ्ती हामिद साहब भी हमारे मदीना पाक के साथी हैं, और आपकी सरपरस्ती में आपके हज़ारों मुरीद जो हैं वो भी हुआ करते थे। इस बार पीर अली हैदर शाह साहब आप अपने जज्बात का इजहार कीजिएगा कि इस बार हम ना जाएंगे तो हम मस्कीनों का क्या बनेगा। ऐसा एक मिनट राब्ता टूट गया था। पीर साहब माशाल्लाह तशरीफ ले आए हैं। वो कट गया था राब्ता, वो ही डोरी वाला हाथ, डोरी जब डोर जब कट जाती है। जी मेरा सवाल पीर साहब आप तक पहुंचा या नहीं? नक्शबंदी साहब आपकी आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम बन रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज तो मेरा ख्याल है कि तमाम जितने भी हैं वो सब लोगों को आ रही है। मेरा जो माइक है वो मुझे बता रहा है जहाँ पे आप बैठे हैं वहां पर सिग्नल की प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी आवाज में मेरे सवाल पे और ये मुफ्ती साहब का अभी पूरा बयान जो है वो हुआ है, और मुफ्ती साहब की आवाज जो है वो हमारे सुनने वाले जो हैं वो इस वक्त तो दुबई में हमें देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सऊदी अरब में भी हमें लोग जो हैं वो सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, और पाकिस्तान की सरजमीन पर सना खान जो हैं वो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और समाज के जो लोग हैं वो हमारे चैनल को देख रहे हैं। ये धड़ाधड़ जो है अपने कमेंट्स और लाइक जो है वो आ रहे हैं। तो पीर साहब आप ये फरमाएं, आपसे हमारा राब्ता है या टूट चुका है? ऐसा मुमकिन सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से राब्ता टूट रहा है बार बार। चलें अपना हमारा प्रोग्राम आज का जारी है, और हम इंशाल्लाह थोड़ी देर तक कोशिश करेंगे कि पीर साहब से चलें, सवाल नहीं, उनके जज्बात नहीं, तो उनसे आखिर में हम दुआ करा लेंगे। तो सिग्नल जब मुफ्ती साहब नहीं साथ देते तो फिर इसी तरह ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं। अब ये सिग्नल ही टूटा है कि हमारा राब्ता जो है वो मदीना आलिया से टूट चुका है और अल्लाह के हरम से टूट चुका है। तो बहरहाल अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए इस मुल्क पे, इस धरती पर। मेरी आवाज़ तो मुफ्ती साहब आप तक पहुँच रही है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खूबसूरत आवाज़ आ रही है। जी अब बस वो चूँकि पीर साहब जिस सरजमीन पे हैं वहाँ पर सिग्नल की प्रॉब्लम है, वहाँ पर
ان سے کوئی گلہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کی آواز کٹ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے، کیونکہ سگنل جتنے بہتر ہوں گے وہیں پہ بات جو ہے وہ بھی آسانی سے سنی اور سنائی جائے گی۔ تو میں مفتی صاحب یہ گزارش کر رہا تھا کہ اس وقت چلیں آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں کہ ہم چونکہ مدینہ پاک کے قدمین شریف کے ساتھی ہیں، وہاں پہ سفرے اور وہاں پر یہ جو آب زمزم جو ہے اور دوسری جو وہاں پر نیاز اور ساری بہاریں رحمتیں، اس بار جو ہے وہ کیا بنے گا ہم مسکینوں کا؟ مفتی صاحب یہ اپنے جذبات کا اظہار کیجئے گا۔ میرے پاس سکت نہیں ہے، میرے پاس لفظ نہیں ہے، میں کن لفظوں سے ان لمحات کو جو ہے وہ بیان کر سکوں؟ آپ اس بارے میں کوئی بات سنائیں جی۔ باقی انشاءاللہ یہ بات جو ہے بڑی تفصیلی گفتگو اس پہ ہو سکتی ہے، تو اس پہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلوی آپ نے جس انداز میں یہ ترجمانی فرمائی نا عاشقوں کے لیے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ جی تو وہ جو موجیں لگی ہوئی تھی، ہر سال عاشق جو تھے وہ وہاں مسجد نبوی میں پہنچتے تھے، حرم شریف میں پہنچتے تھے۔ آپ کے علم میں ہے کیسے روزہ مبارک کے سامنے بیٹھ کے درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا اور وہ نظارے وہ تو کمال ہے نا جی۔ تو باقی ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ آقا کو جہاں پہ بیٹھ کے بھی پکارو گے تو آقا سنتے ہیں، میرے قریب سنتے ہیں جی۔ میں مفتی صاحب تھوڑا سا آپ کو کٹ کر رہا ہوں، یہ پیر علی حیدر شاہ صاحب آپ نے جوائن کر لیا، میں رابطہ میرا خیال کر لیتے ہیں۔ پیر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام پیر صاحب، اب تو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی؟ جی بالکل بالکل پہنچ رہی ہے۔ اچھا پیر صاحب، کیونکہ پروگرام کا دورانیہ جو ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے، تو آدھا گھنٹہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہے۔ آپ ہماری باتیں اور آپ کی ہم باتیں بڑی سننا تھی، تو بہرحال ایک دو جملوں میں یہ بتائیں کہ رمضان شریف کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں کیسے سمیٹنی چاہیے جی؟ قبلہ، جیسے میں مفتی صاحب کی میں نے چند باتیں سنی ہیں، بیچ میں سگنل کی پرابلم ہو رہی تھی، تو میں نے ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ہم لوگ سارے لوگ ہی مشکل حالات کا شکار ہیں، اور ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اس حالات میں اپنے رب کو منانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں ہم جھک جائیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، اور عام دنوں کے لحاظ سے رمضان شریف میں ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور اپنے رب کو منائیں، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکیں، اور اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ کا واسطہ ڈال کے کہیں کہ یا رب العالمین ہمیں معاف فرما، جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے ہمیں معاف فرما۔ بس میں یہ بات کروں گا جی کہ مدینے کی جدائی تو آپ سب جو ہے، آپ میں سے مفتی صاحب بھی ہر سال مدینہ شریف، نقشبندی صاحب بھی، باؤ جی بھی، اور سارے احباب اور جو مجھے سن رہے ہیں جی، مدینہ شریف کی جدائی میں ہر کوئی بڑا پریشان ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، اور جب حضور کے در کی باتیں یاد آتی ہیں تو اتنا دل دکھتا ہے اور اتنا اداسی سی چھا جاتی ہے۔ حضور نبی پاک کا صدقہ اللہ ہم سب کو دوبارہ حضور کی بارگاہ میں جانا نصیب فرمائے، اور حضور کی بارگاہ میں ویسے ہی رونقیں ہم دوبارہ دیکھیں، حضور کی بارگاہ میں عید پڑھیں، کیونکہ 2-3 سال سے ہم لوگ عید وہاں پہ ہی کر رہے تھے، تو نقشبندی صاحب پچھلی عیدیں ہمیں ساری بھول گئی تھی جی، اور صرف عید یاد تھی تو مدینے کی عید یاد تھی۔ تو اللہ حضور نبی پاک کا صدقہ ہمیں اپنے رب کو منانا نصیب فرمائے۔ جی بالکل۔ سامعین کرام، پیر سید علی حیدر شاہ صاحب اس وقت مخاطب تھے، میں ایک مدینہ شریف کی ایک بات کوٹ کر رہا ہوں
پیر صاحب کے مرید تھے، ایک علاقے قصور کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے آپ کے مرید تھے اور آپ کے ساتھ ہی گئے ہوئے تھے۔ یہ ایک سعادت ہے اس گھر کی، اس در کی، کہ وہ قدمین شریف سے گزر رہے تھے تو اچانک ان کو دل کا اٹیک ہوا اور وہ باب جبریل کے قریب جو ہے ان کی نیچے گرے اور ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس پیر صاحب کے غلام کا نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد نبوی میں جو ہے نا وہ ادا کیا گیا، اور سب سے خوش قسمتی ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے قدموں میں جو ہے وہ آپ کے جو مرید تھے ان کو جو ہے وہ قدموں میں جو ہے ان کو اپنا دفنایا گیا ہے۔ قدموں کی سمت میں قدموں کی سمت میں انہیں دفنایا گیا۔ تو مجھے تو رشک آ رہا تھا کہ اس کی ایک موت مدینے میں ہوئی، پھر نماز جنازہ جو ہے وہ مسجد نبوی شریف میں پڑھا گیا، پھر ایک اور کہ جنت البقیع شریف میں دفن ہوا، اور پھر جنت البقیع میں وہ جگہ جہاں پہ حضرت بی بی پاک کے قدمین کی جو ہے سمت تھی، ہے جی آپ کے قدمین کی سمت والی سائیڈ پہ اس کی قبر بنی، اور مجھے اس بندے پہ آج بھی رشک آتا ہے کہ اللہ حضور کا صدقہ نصیب ہو تو نصیب ایسا۔ جی یہ اپنا پیر صاحب یہ حضور کی عنایت ہے نا، حضور کی مرضی ہے کہ جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور پھر دیکھیں کہ ان کو اس غلام کی لکھی کہاں پہ تھی، خواجہ صاحب دائم الحضوری میرے شہنشاہ کا صدقہ، کہ اس کی جو ہے وہ اس کو دفن جو ہے وہ بی بی پاک سلام اللہ علیہ کے قدمین میں جو ہے۔ میرا آخری سوال ہے پیر سید علی حیدر شاہ صاحب کہ آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت جو مسکینوں کے جذبات ہیں اس کو اب کون پک کرے گا، کس طرح پک کیے جائیں گے جب یہ جو لوگ نہ جائیں گے سعادت کے لیے تو وہ اس کو تسلی کون دے گا، وہ تسلی کیسے ملے گی؟ یہ کرونا کے خاتمے کے لیے پیر صاحب یہ ساری قوم کو سر بسجود ہو جانا چاہیے کہ اللہ اس کو ختم کر دے اور یہ عاشقوں کی جو منزل ہے اس کا آغاز ہو جائے۔ جی بالکل قبلہ، اپنے رب کی بارگاہ میں وہ پچھلی بات جو میں نے کی ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھکے، اور حضور کے در پہ جو لوگ اس دفعہ نہیں جا سکے ہیں جی، اور وہ اپنے دل کو سنبھالیں کیسے کہ یاد میں دل میں جو ہے وہ یاد مدینے کی ہو، دل میں یاد مدینے کی ہو، اور حضور کا ذکر ہو، حضور پہ درود پڑھیں، اور حضور کو کہیں کہ اگلے سال ہمیں دوبارہ بلائیں، اور یہ سال ہمیں دوبارہ بلائیں۔ آمین آمین اور اللہ اس کرونا وائرس سے پیر صاحب بات یہ ہے کہ رمضان شریف نجات فرمائے۔ جی آمین جی بالکل پیر صاحب، چونکہ دورانیہ جو ہے اپنا ہمارا آدھے گھنٹے کا ہے، ہم انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشن کو ایک پراپر طریقے سے ایک ٹائم پر جو ہے نا وہ شروع کیا کریں گے، اور وقت پہ جو ہے وہ اختتام پذیر، چونکہ تراویح کا ٹائم ہے۔ پھر مفتی حامد صاحب جیسے شخصیات جو ہیں اس پروگرام میں ہوں گی تو وہ ان کے جو شاگرد ہیں جی ان کے جو شاگرد ہیں شہر والے ہیں، انہوں نے کہنا ہے کہ ہم دور تھے، انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ تراویح تو پڑھ نہیں رہے۔ مفتی صاحب سے اور آپ سے اور سب سے ملاقات ہو گئی جی بالکل جی بالکل، یہ تراویح کا انشاءاللہ اپنا افطاری کا جو سلسلہ ہے یہ تو ٹوٹ چکا ہے جی، یہ تو بڑا اہتمام ہوتا تھا، ایک دوسرے کو ہم کہتے تھے کہ آج افطاری تمہاری طرف ہے، آج تمہاری افطاری جو ہے وہ تمہاری طرف ہے۔ یہ افطاریاں ہی کرونے نے ختم کر دیا، لعنت بھیجتے ہیں یہ کرونے پہ، کرونے نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ہاتھ ہم ایک دوسرے سے ملا نہیں سکتے، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے، فٹ کا فاصلہ جو ہے 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ کر دیا ہے کہ سائڈوں پہ ہو کر نماز ادا کرے۔ اس میں سب سے بڑا نقصان آپ کا ہوا ہے جی میرا بھی نقصان ہوا ہے، علماء کرام کا بھی نقصان ہوا ہے، کہیں نہ کہیں پہ دعوت ضرور ہوتی تھی، اور میرا نقصان تو ہوا ہے، یہ باؤ اظہر صاحب کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، چونکہ یہ
ان کے ذمے بھی افطاری ہوا کرتی تھی. بہرحال آف دی ریکارڈ جو ہے وہ پیر صاحب آپ حکم دیں, جتنے بھی لائن اپ لوگ ہیں اور ہمارے جو سن رہے ہیں یہ اس پہ جو ہے نا وہ عمل کریں. بے شک ہم 5 بندے ہی بیٹھ جائیں, 4 اور کو رکھ لیں, 5واں ہمیں رکھ لیں, تاکہ پروگرام کا سلسلہ جو ہے یہ ہوتا رہے. اور شیخ صاحب کے گھر بھی افطاری کا, ایڈمن جو ہے ان کے گھر بھی افطاری کا اہتمام جو ہے وہ ہونا ہے. تو آپ ہمیں بس جب قصور تشریف لائیں تو وقت دیں ہمیں. آپ کی افطاری جو ہے نا وہ تو تمام غلام جو ہیں ایک دن کر کے جو ہے وہ آپ کی افطاری کا اہتمام جو ہے وہ ہوگا. تو اس میں یہ ذرا شیڈول میں رکھیے گا, 10 بندوں کی اگر ہوگی 9 بندوں کا اہتمام کر لیا کریں اور 10واں جو ہے وہ مجھے شامل کر لیا کریں, تاکہ افطاری کا سلسلہ جو ہے نا یہ چلتا رہے. تو پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آج کے ہمارا پروگرام دبئی میں ارشد انجم صاحب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور اسی طرح اپنا سعودیہ میں بھی ہمارا پروگرام, جدہ میں پروگرام ہمارا دکھائی دیا جا رہا ہے, اور پاکستان میں تو اتنے کمنٹس آ رہے ہیں کہ کتنے لائکس ہو رہے ہیں کہ اور تجویزیں بھی دی جا رہی ہیں کہ پروگرام کو جو ہے نا وہ اس کو کنٹینیو کریں اور بہتر اور خوبصورت کریں. چونکہ یہ پیر صاحب آپ کی سرپرستی میں پروگرام شروع ہے تو انشاءاللہ اس پروگرام کو 4 چاند انشاءاللہ لگیں گے, کوئی ایسی بات نہیں. میں آپ سے آخر میں اب دعا کے لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ سب کے لیے دعا کریں. آج کے اس پروگرام میں اسپیشل جو ہے جنہوں نے جوائن کیا ہے, شیخ طاہر صاحب جو ایڈمن ہیں ہمارے, اور باو اظہر صاحب ہیں, مفتی حامد علی قادری صاحب بہترین اہم شخصیت ہیں, شعیب علی صاحب ہیں, اور ہمارے پروگرام کو جو دیکھ رہے ہیں وہ ہزاروں لوگ ہیں. تو میں دعا کی اپیل کروں گا کہ ملک کی سالمیت کے لیے, کرونا کے خاتمے کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. جی اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا پروردگار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یہ مختصر سی کاوش کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مختصر سی کاوش تمام زائرین جو اس براڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ انہیں بھی خیر و برکت عطا فرما. ہمارے شوکت نقشبندی صاحب, مفتی حامد علی قادری صاحب, اور ہمارے شوکت شیخ طاہر صاحب, باوی صاحب, سید علی نقشبندی, سارے یاران طریقت کو ہدایت کرتا اور حضور کا سارے یاران طریقت ہمیں اس کرونا وائرس کی آفت سے نجات عطا فرما. ہمیں اس کرونا وائرس کی آفت الہی خیر گردانی کے شاہد الہی خیر گردانی کے شاہد گناہگار مسیحگار شفاعت گناہگار خراب شفاعت یا رسول اللہ خراب کسمیرہ حضوری کو دوائے دردیرہ دلمداری وائے شفاعت یا رسول اللہ بس صلی اللہ تعالی علیہ خیر محمد والی اجمعین محمد والی اجمعین. کسوری میڈیا پر آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ اسپیشل ٹرانسمیشن قصور سے, بلے شاہ کی نگری سے جو ہے وہ آپ نے سنی. اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کے میزبان شوکت نقشبندی کو اور ایڈمن شیخ طاہر کو اجازت دیجیے. میرا اور آپ کا اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.